السلام علیکم لسنر، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے قصور کس کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہندوستان کے ایک بڑے شہر سے شروع ہوتی ہے جس کا میں نام نہیں لکھنا چاہتا۔ ہمارے محلے میں زیادہ تر گھرانے مسلمانوں کے متوسط طبقے کے تھے۔ محلے کے آخر میں ہندو سکھ رہتے تھے۔ میرے پڑوس میں ایک مسلمان گھرانہ تھا۔ باپ کلرک تھا۔ اس کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی تھی جس کی عمر 16-17 برس تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی اور پردہ نشین۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ ایک کی عمر 12-13 سال ہوگی اور دوسرا اس سے 2-3 سال چھوٹا تھا۔ تنخواہ کوئی ایسی زیادہ نہیں تھی لیکن دال روٹی اچھی طرح چل رہی تھی۔ لڑکی برقعے میں اسکول جاتی تھی مگر والدین نے 8ویں یا 9ویں جماعت سے اسکول سے اٹھا لیا۔ کہتے تھے کہ پڑھ کر کیا کرے گی، اسے کسی دوسرے گھر چولہا چوکی ہی کرنا ہے، جو پڑھ لیا وہی بہت ہے۔ اس دور میں یہ فیصلہ اچھا تھا۔ لڑکی گھر بیٹھ گئی اور گھریلو کاموں میں ماں نے اسے اچھی تربیت دے لی۔ گھر میں نماز روزے کی پابندی بھی خوب تھی۔ باپ کی ظاہری شکل و صورت عام قسم کے کلرکوں کی طرح ہی تھی لیکن آدمی موقع شناس تھا۔ ہندو اور سکھ افسر مسلمان عملے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے اور ہم مسلمان کلرک اندر ہی اندر کڑتے رہتے تھے۔ کسی مسلمان کلرک نے کبھی کسی ہندو یا سکھ ہیڈ کلرک یا سپرنٹینڈنٹ کی خوشامد نہیں کی تھی مگر یہ کلرک بعض اوقات بھول ہی جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ غیر مسلم افسروں کی خوشامد کے علاوہ ان کے گھروں کے کام کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس طرح وہ واحد مسلمان تھا جسے دفتر میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ نماز روزے کا بھی پابند تھا اور محلے میں مسکینوں کی طرح رہتا تھا۔ وقت ایک ہی ٹگر پر چلا جا رہا تھا۔ بازار کے بھاؤ ایک جگہ ٹھہرے رہتے تھے اور 2-3 محکموں کے سوا رشوت کا نام کم ہی سننے میں آتا تھا۔ اچانک زمانہ بدل گیا جس کی وجہ یہ ہوئی کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ہر چیز مہنگی ہونے لگی اور تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہ ہوا۔ اتنا ضرور ہوا کہ ملک میں بے روزگاری کم ہو گئی۔ ایک ہی سال کے اندر متوسط طبقہ غریب ہو گیا اور مہنگائی اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن جنگ کی وجہ سے آمدنی کی نئی راہیں نکل آئیں جن پر صرف وہ لوگ چلتے تھے جو ایمان اور دھرم کو خیر بات کہہ دیتے تھے۔ ایسا ہی ایک راستہ ہمارے پڑوسی کو نظر آ گیا۔ اسے ہندو ہیڈ کلرک نے محکمے کے ایسے شعبے میں لگا دیا جہاں سے ٹھیکے داروں کو ٹھیکے ملتے تھے اور ان کے بل پاس ہوتے تھے۔ ہمارا پڑوسی بالائی آمدنی سے ہیڈ کلرک کو بھی حصہ دیتا تھا۔ یہ سلسلہ 7-8 ماہ چلا اور ہمارے پڑوسی کے گھر میں دولت آئی تو اس کے اثرات صاف نظر آنے لگے۔ ایک روز معلوم ہوا کہ پڑوسی نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہم نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ٹھیکیداری کروں گا۔ یہ فوجوں کو سامان سپلائی کرنے کی ٹھیکیداری تھی جو اسے ہندو ہیڈ کلرک اور سپرنٹینڈنٹ کی اسکیم کے تحت دی گئی تھی۔ ان ہندوؤں نے ہر ایک ٹھیکہ اسی کو دینا شروع کر دیا اور وہ بھی ہاتھ رنگنے لگے۔ ملک میں رشوت اور چور بازاری بھی خوب چل نکلی تھی۔ ایک اور سال گزرا تو ہمارا پڑوسی مکمل طور پر صاحب بن گیا۔ شلوار اور پاجامے کی جگہ پتلون نے لے لی اور قیمتی سوٹ پہن کر امیروں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اس کا مکان خاصا کشادہ تھا لیکن پرانی طرز کا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مکان نے کوٹھی کی صورت اختیار کر لی اور اس کوٹھی میں کاروں اور کوٹھیوں والے آنے لگے۔ مذہب کی حدیں ختم ہو گئیں۔ شرم و حجاب، دولت اور پارٹیوں کی نظر ہو گیا۔ پہلے برقعے اترے پھر دوپٹے بھی سروں سے اتر گئے۔ ہمارے پڑوسی کی بیوی شکل و صورت اور قد بد کی اچھی تھی اور اس کی بیٹی تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے میں ناہید کہوں گا، اصل نام کچھ اور تھا۔ میں نے جب پہلے روز اسے ننگے سر کوٹھی کے برآمدے میں 2 غیر مردوں کے ساتھ قہقہے لگاتے دیکھا تو میں لرز گیا۔ یہ تو نماز روزے کی پابند پردہ نشین لڑکی تھی۔ پھر ایک روز میں نے اس کی ماں کو دیکھا تو مجھے ہنسی بھی آئی اور دکھ بھی بہت ہوا۔ اس نے چہرے پر سرخی پاؤڈر کا لیپ کر رکھا تھا، بال اپنی بیٹی کی طرح بے حیائی سے بکھیرے ہوئے تھی اور وہ اپنے خاوند، 3 باہر کے آدمیوں اور اپنی بیٹی کے ساتھ کوٹھی کے باہر بیٹھی تھی۔ میں سامنے سے گزرا اور اس منظر کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ ماں بناوٹی طریقے سے باتیں کر رہی تھی اور بار بار کنکھیوں سے
اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھتی تھی جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ اس کی بیٹی اس کے مقابلے میں زیادہ جوان تو نظر نہیں آتی۔ محلے کی عورتیں، جن میں میری بیوی بھی شامل تھی، ان کی کوٹھی میں جاتی رہتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ وہاں دولت کیا گل کھلا رہی ہے اور یہ لوگ کس طرح کارٹون بن گئے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دولت اور دولت مندوں کے خلاف کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ دولت کا مصرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بالاتر سمجھ کر ایسی بیہودہ حرکتیں کرنے لگو جو عام انسان نہیں کیا کرتے۔ لیکن ان لوگوں نے غربت دیکھی تھی اور اب دولت جو آئی تو وہ لوگوں پر ظاہر کرنے لگے کہ ہم نہ غریب ہیں نہ کبھی تھے اور ہم سب سے عارفہ و اعلیٰ ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایڈوانس ہو گئے۔ دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایڈوانس لوگ ہیں، انہوں نے ماں بیٹی کو بھی ننگا کر دیا۔ پھر اس کوٹھی میں جہاں دوسروں کی کاریں آیا کرتی تھیں، ان کی اپنی کار بھی آ گئی اور لڑکی نے ایک کار والے کو ساتھ لے جا کر ڈرائیونگ سیکھنی شروع کر دی۔ یہ کار بعض اوقات آدھی رات کے وقت گھر آیا کرتی تھی اور لڑکی کے آوارہ کے کہے دور دور تک سنائی دیتے تھے۔ پھر ہم نے بیٹی کی ماں کو بھی بیٹی کی طرح میک اپ کر کے دوسروں کے ساتھ کاروں میں جاتے دیکھا۔ کہانی لمبی ہو جانے کے ڈر سے میں وہ واقعات نہیں سنا رہا جن سے یہ ثابت کر سکوں کہ ماں اور بیٹی نے کیا کیا ڈرامے کھیلے۔ مختصر یہ کہ محلے کی عورتوں کے مشاہدے کے مطابق ماں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گھنٹوں بیٹی اس کوشش میں مصروف رہتی تھی کہ اپنی بیٹی سے زیادہ جوان اور دلکش نظر آئے۔ باپ تو اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ نت نئے افسروں کو پھانستا رہے اور ٹھیکے ملتے رہیں۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ ہم نے دونوں بیٹوں کو کار میں فاحشہ عورتوں کے ساتھ دیکھا اور انہیں شراب میں دھت بھی دیکھا۔ ایک بار انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو پیٹ ڈالا تو محلے کے لڑکوں نے جمع ہو کر دونوں بھائیوں کی خوب پٹائی کی۔ پولیس آ گئی لیکن بیچ بچاؤ ہو گیا۔ اس روز میں نے محلے کے 3 بزرگوں کو ساتھ لیا اور اپنے پڑوسی کے ہاں گئے۔ ہم نے اسے یاد دلایا کہ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا ہے۔ بزرگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک چھوڑ 10 کوٹھیاں کھڑی کر لو، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہندوؤں کے مقابلے میں اتنا امیر ہو گیا ہے، لیکن گھر کی عزت اور آبرو کو ہندوؤں سے بچائے رکھو اور دولت کو سنبھال کر رکھو۔ وہ ہماری پند و نصیحت سنتا رہا۔ آخر ایسے لہجے میں بولا جیسے یہ 2 آدمی بزرگ نہیں تھے بلکہ وہ ہم سب کا بزرگ تھا۔ کہنے لگا کہ تم دقیانوسی لوگ ہو، مذہب کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ کر تم لوگ نہ خود ترقی کرتے ہو نہ کسی کو ترقی کرنے دیتے ہو۔ ہندو اپنی لڑکیوں کو پردے میں نہیں بٹھاتے، اس لیے وہ ترقی کر گئے ہیں، مگر تم مسلمان عورتوں کو قید کر کے رکھتے ہو، اس لیے پسماندہ ہو۔ ہم نے اسے بتایا کہ اس کے دونوں بیٹے جو ابھی تک لڑکے ہی ہیں، شراب پیتے ہیں اور فحاشا عورتوں کو کار میں لیے پھرتے ہیں، اور اس کی بیٹی بھی بے حیائی سے دوسروں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کون شریف آدمی تمہاری اس بیٹی کا رشتہ قبول کرے گا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، تمہیں یہ کس نے بتا دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم جیسے پسماندہ لوگوں کو دوں گا؟ مجھے آخر اپنا اسٹینڈرڈ دیکھنا ہے، سوسائٹی میں اپنے ہی جیسا کوئی گھر دیکھنا ہے اور ہم وہاں سے اٹھ آئے۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ تھا۔ وہی اس کے گھر میں عیش و عشرت کر رہے تھے اور اس کی ٹھیکیداری انہی لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ ہندو کو ہم نے ہندوستان میں بہت قریب رہ کر دیکھا ہے، اسے 1000 کھلاؤ پلاؤ اور اس کے ساتھ نیکیاں کرو، مگر جب موقع ملتا ہے وہ نقصان پہنچانے میں لطف محسوس کرتا ہے۔ جنگ ختم ہو گئی اور ہمارا پڑوسی 3 کوٹھیاں بنا کر کرائے پر چڑھا چکا تھا۔ ہمیں تو اب وہ پہچانتا ہی نہیں تھا۔ جنگ ختم ہوتے ہی ملک میں سیاسی ہنگامے شروع ہو گئے، ہندو الگ اور مسلمان الگ ہو گئے، نعرے بھی الگ اور جھنڈے بھی الگ ہو گئے۔ ہمارا پڑوسی مگر ہندوؤں کا ہی ہم نوالا اور ہم پیالہ رہا۔ دفتروں میں ہندوؤں نے مسلمان اسٹاف کا جینا حرام کر دیا۔ ذرا ذرا سی غلطی پر چارج شیٹیں بننے لگیں اور ایک دن معلوم ہوا کہ ہمارا پڑوسی بھی ہندو کے شکنجے میں جکڑا گیا ہے۔ اس کا تو سارا سلسلہ ہی حرام خوری پر چل رہا تھا، لیکن وہ ہندوؤں کو پورا حصہ دیتا تھا اور ہندو اس کے شریک کار تھے۔ اسے ان لوگوں پر بہت بھروسہ تھا،
مگر ہمیں پتہ چلا کہ اس کے 2 ٹھیکے ضبط ہو گئے ہیں اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ہم نے اسے پریشانی کی حالت میں مارا مارا پھرتے دیکھا۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی تو شام کے بعد باہر نکل جاتی تھیں، لیکن ان کی کوٹھی میں اب ہندوؤں اور سکھوں کی پہلی والی رونق نہیں ہوتی تھی۔ ہندوؤں نے اسے ایسے شکنجے میں جکڑا تھا کہ اس کی دولت مقدمے سے بچ نکلنے کے لیے پانی کی طرح بہنے لگی۔ اس کے ٹھیکے ٹھپ ہو گئے اور اس نے 2 کوٹھیاں بیچ ڈالیں۔ اس وقت ہم نے اسے ایک بار پھر کہا کہ اب بھی باز آ جاؤ تو مسلمان شاید تمہاری کچھ مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں، مگر وہ ہندوؤں کی ہی خوشامدوں میں لگا ہوا تھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اسے 2 ہندوؤں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، تم اب بھی ہمارے دوست ہو، لیکن ہمیں مسلمانوں سے دشمنی ہے اور تم مسلمان ہو۔ ہمارے اس مسلمان بھائی نے مقدمے سے تو جان چھڑا لی، لیکن اس کے پاس صرف وہی ایک کوٹھی رہ گئی جو اس نے باپ دادا کی حویلی کو گرا کر کھڑی کی تھی۔ وہ بے روزگار ہو گیا۔ جو تھوڑا بہت پیسہ پاس پلے رہ گیا تھا وہ اس نے ایک مسلمان دکاندار کو دے کر اس سے حصے داری کر لی، جس سے وہ بھوکا مرنے سے بچ گیا۔ کار بھی نہ رہی اور دونوں بیٹے بھی جیتے جی مر گئے۔ انہیں اب شراب نہیں ملتی تھی، لیکن نشہ پورا کرنے کے لیے وہ چرس پینے لگے تھے۔ محلے کے مسلمانوں نے دونوں کو واپس اپنے مقام پر لانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ مکمل طور پر چرسی اور جواری بن چکے تھے۔ آخر ہمارا پڑوسی تھک ہار کر مسلمانوں کے قدموں میں آن گرا۔ اس کی بیوی کی سرخی اور لپسٹک دھل گئی اور بیٹی بھی گھر بیٹھ گئی، لیکن وہ جوان تھی اور خودسر بھی، اس لیے کبھی کبھار باہر نکل جاتی تھی۔ ایک روز اس کا باپ میرے پاس آ کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹے تو ہاتھ سے نکل گئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسا اچھا بھلا آدمی مل جائے جو میری بیٹی کو بیاہ کر لے جائے۔ اس دور میں مسلمانوں نے پاکستان کے نام پر متحد ہو کر آپس کے تفرقے مٹا دیے تھے، اور ہندوستان میں رہ کر کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم سب محلے دار اس پڑوسی کی بیٹی کے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ ہماری نظر ایک جوان سال آدمی پر پڑی جس کا باپ مر چکا تھا اور اب اس کی ماں ہی اس دنیا میں رہ گئی تھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا جوان تھا اور جذباتی بھی۔ معمولی سی تنخواہ لیتا تھا جو ماں بیٹے کے لیے کافی تھی۔ وہ ہمارے شہر کے ایک دور دراز کے محلے میں رہتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ لڑکی یقیناً آوارہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آوارہ تھی مگر اب نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ یہی تو نیکی ہے کہ ایک گمراہ مسلمان لڑکی کو راہ راست پر لایا جائے۔ اس کے کردار کی بلندی کو دیکھیے کہ میری اس دلیل پر اس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میرا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا، ورنہ میں اس لڑکی کو بہو بنا لیتا۔ لڑکی کے ماں باپ نے امیری کے زمانے میں ہمیں جس طرح دھتکارا تھا، اس کے جواب میں ہمیں یہی کچھ کرنا چاہیے تھا کہ اسے ذلیل ہونے دیتے، لیکن ہم کفرستان میں تھے جہاں ہم ایک مسلمان بیٹی کی تباہی کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ملک میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے اپنے وقار کا تحفظ کرنا تھا۔ خدا خوش رکھے اس جوان کو جو ایثار پر آمادہ ہو گیا اور ایک روز جس کوٹھی میں دولت شراب میں بہتی تھی اور جہاں کہے گونجا کرتے تھے اور جہاں ہر رات 3-4 کاریں کھڑی ہوتی تھیں، وہاں ہم چند ایک مسلمانوں نے بیٹھ کر نہایت خاموشی سے لڑکے اور لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ لڑکا عام کپڑوں میں ٹانگے میں آیا تھا اور لڑکی کو ٹانگے میں بٹھا کر لے گیا۔ ہم سمجھے کہ ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے، مگر معلوم ہوا کہ مسئلہ تو اب شروع ہوا ہے۔ لڑکی کو ہم اکثر اپنے ہی گھر دیکھا کرتے، اس کے خامند سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی۔ اس سے جب بھی پوچھا کہ ازدواجی زندگی کیسے گزر رہی ہے تو وہ کہتا کہ اللہ کا فضل ہے، وقت گزر رہا ہے۔ 5-6 مہینے بعد اس کے ایک دوست سے پتہ چلا کہ لڑکی نے اسے انتہائی شرمناک آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تو امیر باپ کی بیٹی ہوں، میں تمہاری ماں کی خدمت نہیں کر سکتی۔ میرے گھر میں 6 نوکر ہوا کرتے تھے۔ خامد نے اسے کبھی بھی نہ کہا کہ اب تمہارا باپ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے
اور اس کے گھر میں ایک بھی نوکر نہیں ہے۔ اسے احساس تھا کہ لڑکی بے قصور ہے۔ ماں باپ نے دولت کے نشے میں اسے کچی عمر میں عیش و عشرت اور بے حیائی کا عادی بنا دیا ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کی طرح نشے کی عادی ہو گئی ہے۔ اس خیال سے اس صاحب کردار نے لڑکی کو گناہ گار ہوتے ہوئے بھی بے گناہ تصور کیا اور اس کی ہر بات مانتا چلا گیا۔ اس دوران وہ اسے محبت اور عزت کے واسطے دیتا رہا۔ لڑکی کبھی تو اچھی بھلی گھریلو عورت بن جاتی اور کبھی اس پر دولت مندی کے زمانے کا بھوت سوار ہو جاتا۔ ایک روز اس کے خامد کو کسی کے بتانے پر علم ہو گیا کہ لڑکی ایک آدمی سے ملتی ہے اور اکثر شام اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ وہ کار لیے کسی جگہ اس کے انتظار میں ہوتا تھا جہاں لڑکی اس سے جا ملتی تھی، اور دونوں رات دیر تک کہیں غائب رہتے تھے۔ ایک رات لڑکی نے خامد سے کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، صبح واپس آؤں گی۔ خامد نے اجازت دے دی اور اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ پیدل چلتی گئی اور خامد اس سے خاصی دور پیچھے اسے دیکھتا رہا۔ ایک جگہ سڑک کے کنارے ایک کار کھڑی تھی۔ وہ کار کے قریب پہنچی، کار کا دروازہ کھلا اور لڑکی کار میں داخل ہو گئی۔ اس کا خامد وہیں سے واپس آ گیا۔ لڑکی دوسری صبح واپس آئی۔ اس کے پاس شلوار اور قمیض کا ریشمی کپڑا تھا۔ خامد نے پوچھا تو کہنے لگی کہ ماں نے دیا ہے۔ خامد نے اسے کچھ بھی نہ کہا، اور شام اس کی ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ وہ یہاں تو آئی ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنی ساس کو اور کچھ نہ کہا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ تمہاری بیٹی تمہارے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اسے بے حیائی کی راہ پر تم نے ڈالا ہے۔ تم تو پہلے بھی دال ساگ کھاتے تھے اور اب بھی دال ساگ کھا سکتے ہو، لیکن تمہاری بیٹی اب دال ساگ کو قبول نہیں کرتی۔ یہ تمہارا جرم ہے۔ اس نے اسی رات لڑکی کو الگ کمرے میں لے جا کر کہا کہ کوئی خامد خواہ کتنا ہی غریب اور کمزور کیوں نہ ہو، وہ بدکار بیوی کو گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تمہیں اٹھا کر گلی میں پھینک دوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ فاحشہ اور بدکار عورت ہے۔ میں اس آدمی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں جس کے ساتھ تم جاتی ہو، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم جیسی کیسی بھی ہو، میں تمہیں ایک مسلمان لڑکی سمجھتا ہوں، اور میں ایک مسلمان لڑکی کی خاطر یہ ایثار کر رہا ہوں۔ اگر تم اب بھی اپنے آپ میں آ جاؤ تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا کہ وہ اس بے حیائی اور بدکاری کی عادی ہو چکی ہے۔ نہ حرام کی دولت گھر میں آتی، نہ میں ننگی ہوتی۔ اب کے بخش دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ خامد نے اسے نہلایا اور 2 نفل پڑھنے کو کہا۔ جب وہ نہا کر نفل پڑھ چکی تو خامد نے اس کے سامنے قرآن رکھ دیا۔ لڑکی نے قرآن کی قسم کھا کر راہ راست پر آنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ 15-20 دن تک اپنے ماں باپ کے ہاں بھی نہ گئی اور اداس رہی۔ خامد اسے پکچر دکھانے بھی 2-3 دفعہ لے گیا۔ وہاں وہ خوش رہی، مگر گھر آ کر پھر وہی اداسی۔ ایک روز خامد نے اسے کہا کہ چند دنوں کے لیے میکے چلی جاؤ۔ وہ اسی روز میکے چلی گئی۔ دوسری شام اس کا خامد اسے دیکھنے اس کے ماں باپ کے ہاں گیا۔ وہ ان کی کوٹھی سے دور ہی تھا کہ سڑک کی بتی کی روشنی میں اس نے اپنی بیوی کو باہر نکلتے اور ایک طرف جاتے دیکھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ محلے سے نکل کر وہ کھلی سڑک پر گئی تو وہاں کار کھڑی تھی۔ لڑکی کار میں بیٹھ گئی اور کار چلی گئی۔ خامد اپنے گھر چلا گیا۔ 4 روز بعد اس کی بیوی اس کے گھر گئی تو خامد نے اسے کہا کہ جس مسلمان کی آنکھوں میں قرآن کی بھی کوئی وقت نہیں، اس پر مجھ جیسے انسان کی کوئی بات اثر نہیں کر سکتی۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، میرے گھر سے جو کچھ لے جانا چاہو لے جاؤ۔ لڑکی نے طنز بھرے لہجے میں اسے کہا، تمہارے گھر میں ہے ہی کیا؟ تم مجھے جس سے ملنے سے روکتے ہو اس کی اپنی کار ہے، اور جتنی تم تنخواہ لیتے ہو اتنی تنخواہ تو وہ اپنے نوکروں کو دیتا ہے۔ تم مجھے طلاق دے دو، وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ تمہیں معلوم نہیں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ خامد نے کہا کہ پھر تم میرے ساتھ اپنی زندگی کیوں توبہ کرنے آئی تھی؟ کل تمہیں تحریری طلاق بھیج دوں گا۔ اس نے اسے یہ بھی کہا کہ نہ تمہیں اس سے محبت ہے نہ اسے تم سے۔ تمہیں اس کی کار اور دولت سے اور اسے تمہارے حسن اور تمہارے شباب سے محبت ہے، اور اس لیے بھی کہ تم اسے آسانی سے مل جاتی ہو۔ تم اپنی عصمت کو بیچ رہی ہو اور وہ تمہیں قیمت دے رہا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تمہیں وقت سمجھائے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب کبھی اس نے تمہیں ٹھکرا دیا یا تم پر کوئی مشکل وقت آن پڑا تو بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔
میں تمہیں کوئی تانا نہیں دوں گا، سچے دل سے پناہ میں رکھوں گا۔ لیکن لڑکی اسے تانا اور چیلنج دے کر چلی گئی۔ ہمیں پتہ چلا تو اس کے خاوند سے ملے اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے نہایت تحمل سے کہا کہ مجھے اس کا افسوس نہیں کہ میری ازدواجی زندگی تباہ ہوئی، بلکہ افسوس اس حادثے پر ہے کہ ایک مسلمان لڑکی تباہ ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ شخص تحریک پاکستان کا سرگرم رکن بلکہ جانباز مجاہد تھا اور اسلام کے نام پر مر مٹنے کو تیار رہتا تھا۔ کسی ہندو کے منہ سے پاکستان کے خلاف کوئی بات نکل جائے تو پہلے اس کے منہ پر گھوسا مارتا تھا، پھر اگر بات کرنے کی فضا قائم رہے تو ہندو کو سمجھاتا تھا کہ پاکستان بن کر ہی رہے گا۔ اس لحاظ سے وہ بد مزاج اور لڑاکا تھا۔ وہ کسی مسلمان کی بھی ایسی بات برداشت نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ ایک مسلمان لڑکی کی خاطر اس نے جو ایثار کیا وہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ اس کی بدکاری کے باوجود اسے گھر میں رکھنے کی کوشش کی، بلکہ بعد میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ اسے ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے محبت تھی اور وہ لڑکی بھی اسے دیوانہ وار چاہتی تھی۔ وہ لڑکی بھی تحریک پاکستان کی مجاہدہ تھی۔ اس آدمی نے اس لڑکی کی محبت کو قربان کر کے اس آوارہ لڑکی سے شادی کی تھی۔ جب میں نے اس سے بات کی کہ اب تو لڑکی اسے قبول ہی نہیں کرے گی تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ میرے ساتھ شادی کرے گی کیونکہ اسے اچھی طرح علم ہے کہ میں نے ایثار کیا تھا۔ لڑکی کو طلاق مل گئی، باپ نے اسے مارا پیٹا بھی، لیکن وہ اپنی راہ سے نہ ہٹی۔ 6-7 ماہ بعد اس آدمی نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی جس سے اسے محبت تھی۔ تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ ہم نے پہلی بار آل انڈیا ریڈیو پر قائد اعظم کی آواز سنی۔ اسے اگلے ہی روز ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور جگہ جگہ سے مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں آنے لگیں۔ مسلمانوں کے لیے پاکستان ہی پناہ گاہ تھی، انہیں اب وہیں جانا تھا، لیکن پاکستان بہت دور تھا۔ مسلمانوں پر دہشت طاری تھی اور اتنی دور سے پاکستان تک زندہ پہنچ جانا ممکن نظر نہ آتا تھا۔ ہم بدستور دفتروں میں جا رہے تھے، ہندو اور سکھ ہم سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک روز مجھے ہیڈ کلرک نے اپنے پاس بلایا، وہ ہندو تھا۔ اس نے نہایت شفقت سے بات کی اور کہا کہ دیکھو میرے بھائی، تمہارے لیڈروں نے تمہیں مروانے کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ تم ذرا سوچو کہ تم اتنی دور پاکستان تک کس طرح پہنچو گے۔ تم میری مانو، اپنا مذہب بدل لو، ایک تو محفوظ رہو گے، دوسرے ترقی کر جاؤ گے۔ تم پاکستان چلے بھی گئے تو یہیں واپس آ جاؤ گے۔ یہ پاکستان 2 دن کا کھیل ہے، فوجیں ہمارے پاس ہیں، خزانہ ہمارے پاس ہے، وہ دریا ہمارے پاس ہیں جن سے تمہارے پاکستان کی نہریں نکلتی ہیں۔ تمہارا قائد اعظم مجبور ہو کر ولایت بھاگ جائے گا اور پاکستان پھر ہندوستان بن جائے گا۔ تم اپنے دوستوں سے بھی کہو کہ ہندو مت قبول کر لو، اس سے اچھا مذہب ساری دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی کا سابق داماد، جس نے دوسری شادی کر لی تھی، 14 اگست سے چند دن پہلے ہی سرکاری ریل گاڑی میں اپنے محکمے کے مسلمان عملے کے ساتھ پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی اور ماں کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ 3-4 روز بعد ہمیں یہ ہولناک خبر ملی کہ اس گاڑی کے تمام مسافروں کو راستے میں ہندو اور سکھوں نے کاٹ دیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھٹنڈا ریلوے اسٹیشن کے قریب ہندوؤں نے اس گاڑی کو ڈائنامائٹ سے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈائنامائٹ وقت پر پھٹا تھا، جس سے بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے تھے، باقی بچ گئے تھے۔ ہم بھی سرکاری ملازم تھے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام اس قدر تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ سرکاری طور پر ہمیں پاکستان کے لیے گاڑی ملنے کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ بدنظمی زیادہ ہو گئی تھی۔ آخر محلے والوں نے فیصلہ کیا کہ ٹرکوں کا بندوبست کیا جائے۔ ایک ٹرک تو سرکاری طور پر ملنے کی امید بن گئی اور وہ مسلمان مل گئے جن کے پاس 4 اپنے ٹرک تھے۔ وہ ان ٹرکوں کو بھی پاکستان لانا چاہتے تھے۔ خدا انہیں اس نیکی کا اجر دے کہ وہ ہمارے محلے کی مسلمان آبادی کو بلا معاوضہ ٹرکوں میں پاکستان لانے پر رضامند ہو گئے۔ ہمیں 2-3 دن بعد وہاں سے روانہ ہونا تھا۔ ایک رات ہمارے پڑوسی کی بیٹی، جو متعلقہ بیوی تھی، چیختی چلاتی ہمارے گھر آئی
اس نے بتایا کہ 6-7 ہندو اس کے گھر میں گھس آئے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔ اتنے میں اس کی ماں کی چیخیں سنائی دیں۔ یہ لڑکی دوسرے کمرے میں تھی، وہیں سے بھاگ کر ہمارے ہاں آ گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ محلے کے مسلمان لاٹھیاں، چاقو اور جو ہاتھ لگا اٹھا کے نکل آئے۔ ہندوؤں کو شک تھا کہ اس مسلمان کے گھر بہت دولت اور زیورات ہوں گے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ تو کنگال ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی بجائے خود ہندوؤں کے لیے خوبصورت کشش تھی۔ اس وقت قانون ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا۔ محلے کے مسلمانوں نے کوٹھی پر ہلہ بول دیا۔ اندر 8 ہندو ٹرنکوں کو توڑ پھوڑ رہے تھے اور لڑکی کے باپ اور اس کی ماں کو قتل کر چکے تھے۔ دونوں کی لاشیں خون میں ڈوبی ہوئی ایک کمرے کے دروازے میں اکٹھی پڑی تھیں۔ مسلمانوں نے 8 میں سے 4 ہندوؤں کو تو وہیں جان سے مار دیا۔ 2 زخمی ہو کر نکل گئے اور 2 صحیح سلامت جانے کدھر سے فرار ہو گئے۔ لڑکی کو میں نے اپنے گھر رکھ لیا۔ وہ رو رو کر غش پہ غش کھاتی تھی۔ میری بیوی اور بچیوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور اسے بتایا کہ ابھی تو ہم سب کو شہید ہونا ہے۔ اس کے ماں باپ کو ہم قبرستان تک نہیں لے جا سکتے تھے، چنانچہ ہم نے کوٹھی کے باہر جنازہ پڑھا اور کوٹھی کے صحن میں انہیں پہلو بہ پہلو دفن کر دیا۔ ہم فارغ ہوئے ہی تھے کہ معلوم ہوا کہ ہندوؤں کا ایک ہجوم 4 ہندوؤں کے خون کا بدلہ لینے محلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم موت کے لیے تو تیار ہی تھے۔ محلے میں دو نالی بندوقیں، 1 پستول اور باقی کلاڑیاں اور چاقو تھے۔ 3 آدمی دو نالی بندوقوں اور پستول سے مسلح نہایت دلیری سے ہندوؤں کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ہندو ایک گلی میں ہجوم کیے ہوئے تھے، ان میں سکھ بھی تھے۔ ان کے پاس چند ایک بندوقیں بھی تھیں، باقی برچھیوں اور کرپانوں سے مسلح تھے۔ ان 3 جان باز مسلمانوں میں سے ایک نے کافروں کے ہجوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہیں مرنا ہے، اس لیے ہم مرنے سے تو نہیں ڈرتے۔ تمہیں اتنا بتا دیتے ہیں کہ ہمارے مورچے تیار ہیں، ہمارے پاس گرنیڈ بھی ہیں، ہماری عورتیں بھی مسلح ہیں اور لڑیں گی۔ آدھے محلے کے پاس بندوقیں ہیں۔ ہمیں مسلمان فوجی پاکستان جاتے ہوئے بہت اسلحہ اور ایمونیشن دے گئے ہیں۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس چلے جاؤ، اگر ہمت ہے تو آؤ۔ ہم 3 ہیں، ہمیں کوئی ہندو یا سکھ آگے آ کر ہاتھ لگا کر دیکھے کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ سکھوں کی للکار سنائی دی اور بہت شور و غل ہوا۔ تینوں مسلمان واپس آ گئے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ عورتوں کو ہم نے چھتوں پر چڑھا دیا کہ ہندو سکھ گلیوں میں آئیں تو وہ اوپر سے اینٹیں ماریں۔ ہم گلیوں میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ہندو اور سکھ ہمیں دھمکیاں دے کر چلے گئے۔ وہ ڈر گئے تھے۔ ہم نے اسی شام ٹرکوں کا بندوبست کر لیا۔ سرکاری ٹرک تو نہ مل سکا، 3 پرائیویٹ ٹرک آ گئے اور ہم صرف جانے لے کر وہاں سے نکلے۔ زیورات، نقدی اور پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا ہم وہاں سے اور کچھ بھی نہ لائے۔ یہ 3 ٹرک تقریباً 100 مردوں، عورتوں اور بچوں کو اٹھائے رات بھر چلتے رہے۔ بڑا ہی تکلیف دہ سفر تھا۔ مرد کھڑے تھے اور عورتیں بچوں کو گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ صبح ہوئی تو ہم پاکستان سے زیادہ دور نہیں تھے، لیکن ہم لاشوں کے دیس میں چلے جا رہے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف مہاجرین کے کٹے ہوئے قافلوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور دہشت زدہ تھکے ماندے قافلے قدم گھسیٹتے پاکستان کی سمت چلے جا رہے تھے۔ بہت ہی دردناک اور ولولہ انگیز منظر تھا۔ یہ خون پاکستان کے لیے بہہ رہا تھا۔ ہم آخر پاکستان پہنچ ہی گئے اور نئے گھروں کی تلاش میں ہمارا قافلہ بھی بکھر گیا۔ جہاں پناہ ملی وہیں جا پہنچے۔ مجھے اچھا مکان مل گیا۔ میں سرکاری ملازم تھا۔ اپنے محکمے کے دفتر گیا اور ملازمت بھی شروع ہو گئی۔ ہندوؤں اور سکھوں کے چلے جانے کی وجہ سے ترقی بھی جلدی مل گئی۔ زندگی ایک نئی اور مقدس ڈگر پر چل پڑی۔ ناہید کو میں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ اس کا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت روتی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ ایسے پیار سے اپنے گھر کا فرد بنا لیا کہ وہ مطمئن ہو گئی۔ لیکن وہ ایک بوجھ اٹھائے پھرتی تھی۔ اس کے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ تھا۔ یہ بچہ اس کی ضمیر پر بھی بوجھ تھا، کیونکہ یہ اس کے اس گناہ کا نتیجہ تھا جس کی وہ طلاق کے بعد ماں باپ کے گھر مرتکب ہوئی تھی۔ اب وہ پچھتاوے سے بھی روتی تھی۔ ایک روز میں نے اپنے پاس بٹھا کر اسے بہت تسلیاں دیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے جس شخص کی محبت کے دھوکے میں اتنے اچھے خامن سے طلاق لے لی تھی،
اس نے وعدے کے باوجود شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اب اسی فریب کار کے بچے کو اٹھائے پیٹ میں پھرتی ہوں۔ میں نے خودکشی کی بھی سوچی تھی، لیکن ماں باپ قتل ہو گئے اور ہم یہاں آ گئے۔ اب چاہتی ہوں کہ اس بچے کو جنم دے کے مر جاؤں، لیکن اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ جب یہ سوچتی ہوں تو اسی ایک فیصلے پر پہنچتی ہوں کہ بچے کو ساتھ لیے قبر میں جا چھپوں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور گناہوں پر بہت نادم تھی اور اپنے خامد کو بہت یاد کرتی تھی۔ بار بار کہتی تھی کہ وہ اس کے خلوص اور ایثار کا مذاق اڑاتی رہی۔ وہ اسے ایک بار مل کر اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتی تھی اور مجھ سے پوچھتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے متعلق مجھے کوئی پتہ نہیں، حالانکہ وہ اسی شہر میں تھا اور ایک بچے کا باپ بن چکا تھا۔ وہ نہایت مطمئن زندگی بسر کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے ناہید کے ضمیر سے گناہ کا بوجھ اتارنے کی پوری کوشش کی اور اسے ذہن نشین کرایا کہ وہ بے قصور ہے اور اپنے ماں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ میں اور میرا کنبہ اسے جس قدر پیار اور شفقت دے سکتا تھا دی، لیکن وہ اکثر روتی رہتی تھی۔ اسے کھانے پینے کا بھی کوئی ایسا خیال نہ تھا۔ میری بیوی اسے یہ بات کہہ کر کھانا کھلایا کرتی تھی کہ اپنے لیے نہیں تو ہونے والے بچے کے لیے کچھ کھا پی لیا کرو۔ بس یہی ایک دلیل تھی جو اسے کھانے پر آمادہ کیا کرتی تھی۔ اس کا سابق خامند اسی شہر میں تھا جہاں میں آ کر آباد ہوا تھا۔ میں نے اسے ناہید اور اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کے متعلق بتا دیا تھا۔ آخر بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ وہ کھانا کم کھانے اور ہر وقت اداس اور پریشان رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ جو وقت قریب آ رہا تھا وہ مجھے التجا کے لہجے میں بار بار کہنے لگی، میرا بچہ آپ کے پاس خدا کی امانت ہوگا، اسے یہ نہ بتانا کہ اس کی ماں کیسی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ انشاءاللہ زندہ رہے گی اور بچے کو اسی گھر میں خود پالے گی، لیکن وہ تو جیسے فیصلہ کر چکی تھی کہ بچے کو وہ میرے حوالے کر کے خود اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ ہوا بھی ایسے ہی۔ اس نے بچی کو جنم دیا اور دوسرے دن مر گئی۔ خون کی ضرورت تھی جو میں نے بھاگ دوڑ کر پوری کر لی تھی، لیکن ڈاکٹر اسے بچا نہ سکے۔ ہم نے بچی کو سنبھال لیا۔ میں نے ناہید کے سابق خامند کو بتایا کہ ناہید بچی کو جنم دے کر مر گئی ہے تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، بچی مجھے دے دو۔ میں نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایسی ضد کی کہ میں اسے گھر لے آیا اور وہ بچی کو اٹھا کے لے گیا۔ آج کے معاشرے میں وہ مجھے عجیب سا انسان لگتا ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ میں گناہ کو نیکی کا روپ دوں گا، اور آج 30 برس بعد میں گناہ کو نیکی کے روپ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے بچی کو پالا اور چند دن ہوئے اس کی شادی اپنے پہلے بیٹے کے ساتھ کر دی ہے۔ اس کی بیوی بچی کی ماں کے متعلق سب کچھ جانتی تھی۔ اس نے بھی خلوص سے تعاون کیا اور بچی کو نہایت اچھی تربیت دی تھی۔ جب شادی طے پائی تو یہ مشکل پیش آ گئی تھی کہ دولہا اور دلہن ایک دوسرے کو سگے بہن بھائی سمجھتے تھے۔ لڑکی کو یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ اس کی ماں کون تھی اور کیا تھی۔ اسے یہ بتایا گیا کہ اس کے ماں باپ ہندوستان سے آتے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت اس کی عمر 1 مہینہ تھی اور اسے یہ لوگ اٹھا لائے تھے۔ معلوم ہوا کہ دولہا اور دلہن کو دکھ ہوا تھا، لیکن دلہن نے اس حقیقت کو قبول کر لیا اور غصے کے عالم میں کہا، میرے بچے میرے ماں باپ کے خون کا انتقام لیں گے، لیکن اس کے بچوں کو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ ان کی ماں کا قاتل کون ہے۔